اچھا جی، محمد نعیم صاحب میں آپ کو لے رہا ہوں. جی السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. جی کوئکلی انشاءاللہ. جی کافی کوئکلی چلے صحیح. مجھے کچھ اچھا سوالات تھے آپ سے خصوصی طور پہ، اگر ابھی جواب دے سکیں کوئکلی تو شاید ممکن نہ ہو، لیکن یہ بعد میں، اور بہتر ہے کہ مجھے آپ سے بہتر کوئی جواب نہیں دے سکے گا نا. اللہ عالم. جی فرمائیے. جی ہاں کیوں نہیں. ہاں میں محمد نعیم نام ہے میرا، سویڈن میں مقیم ہوں میں. اوکے. تو سوال میرا ارتداد کے متعلق تھا کہ مرتد کے لیے جو سزائیں ہیں ان کے متعلق میں. جی تو شاید میں کہہ سکوں کہ ہمارے خاندان میں، میرے گھر میں معاملہ ہوا تو وہ کافی کمپلیکیشن ہے اس چیزوں کے ساتھ میں. اوکے. تو اس کے لیے کہ جیسے میں آپ کی لائیو اسٹریمنگ میں عامر بھائی کی اور اپنا بہن نیلا کی اسٹریمنگ میں دیکھا ہے کہ کافی لوگ جو ہے جی انہوں نے توبہ کی اور اسلام میں داخل ہوئے. جی تو اس کی حد معلوم کرنی تھی کہ کس حد تک جانے کے بعد واپسی ناقابل قبول ہے. دیکھیں، واپسی تو کسی بھی حد پر جا کر قابل قبول ہے. جی یعنی ایک شخص چاہے وہ کسی بھی حد پر چلا جائے، کہیں جی بھی جی چلا جائے، وہ واپس ہو سکتا ہے. اس کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے کہ بھائی نہیں جی آپ نے چونکہ یہ حرکتیں کر رکھی ہیں لہٰذا ہم آپ کو کلمہ نہیں پڑھائیں گے، آپ کو واپس نہیں لیں گے. ایسا کچھ نہیں ہے. جی جی دو چیزیں ہیں جن کو ہمیں سیپریٹ کرنا ضروری ہے. جی ایک یہ کہ ایک شخص نے مثلا مرتد ہو کر گستاخیاں کر کے ملک کا قانون توڑا، ٹھیک جی ہے. جی دوسرا یہ کہ وہ اسلام سے نکلا. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. جی چونکہ اس نے قانون توڑا تو ظاہر ہے کہ قانون اپنا کام کرے گا. جی چاہے وہ شخص، یہ تو ایسا ہی ہے کہ ایک آدمی اگر کسی کو گولی مارے اور اس کے بعد کہے کہ بھائی مجھے بہت ندامت ہو رہی ہے، میں توبہ کرتا ہوں، بس مجھے اب سزا نہ دو، تو جی یہ تو نہیں ہوگا. ملک کا قانون اپنا کام کرے گا چاہے آپ کتنا ہی اپنے آپ کو سدھار لیں. جی جی بہتر. لیکن ایک آدمی اگر کافر ہو گیا اور وہ کتنا ہی بدترین کافر کیوں نہ ہو جائے، اگر جی وہ اسلام میں واپس آنا چاہتا ہے تو موسٹ ویلکم، وہ کلمہ پڑھے اور اسلام میں سچے دل سے داخل ہو جائے. اب اس وقت دنیا کے اکثر ممالک میں بشمول پاکستان کے ارتداد کی کوئی سزا نہیں ہے. تو جی اب ہوتا کیا ہے کہ عوام میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ذرا جوش میں آ کر یہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اور یہ چیز بنیادی طور پر غلط ہے. اور ہم بہت سی مرتبہ الگ الگ اسٹریمز میں یہ بات کہہ چکے ہیں کہ عوام کا کسی بھی قانون کو بشمول اسلامی قانون کے اور اسی طریقے سے ارتداد کی جو سزا اپنے ہاتھ میں لینا، گستاخ رسول کو اپنے طور سے سزا دینا، یہ چیز غلط ہے. یہ جی ریاست کا حق ہے، یہ افراد کا حق نہیں ہے. مفتی صاحب شاید وہ آپ کا وقت کی بچت ہو سکے آپ کی، شاید یعنی کہ میں اپنے ذاتی جذبات بتا دوں کہ جی میرے لیے بھائی ہیں، میرے سکے بھائی مجھ سے بڑے، میرے لیے اس معاملے میں ذرا بھی نرمی نہیں ہے ان کے لیے. ٹھیک ہے. ٹھیک، یعنی کہ جو مقام اسلام، یعنی کہ یہ نہیں کہ بھائی ہے تو میں حد تک جاؤں میں. تو پاکستان میں مجھے مدد نہیں مل رہی نا علماء کرام سے، جو کہ ان کی بھی مجبوری ہے. شاید میں آپ کو بتا دوں، معروف نام ہے، آپ بھی شاید ان سے واقف ہوں. تھوڑا سا وقت گزر گیا، 2017 میں ان کی گرفتاری، ان کی نہیں اس کی گرفتاری عمل میں آئی تھی. ایاز نظامی کا نام سنا ہوگا آپ نے؟ سنا ہے. جی ہاں، میں ان کا بھائی ہوں، میں بدقسمتی سے. تو ان کے استاد ہیں دارالعلوم کراچی میں. جی تو اب میں نام نہیں لینا چاہ رہا کیونکہ مجبوری یہ ہے کہ اگر انہوں نے ہمیں یہ کہا تھا، میں بھائی سے ایک بار ملا ہوں اور میں اس طرح ملا ہوں کہ علماء سے اجازت لے کر گیا ہوں میں کہ میں ان سے مل سکتا ہوں کہ نہیں مل سکتا. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر وہ ان کا موقف وحید نام ہے ان کا بھائی کا، اصل جو نام ہے وحید کا موقف لینا لازمی ہے. تو ان سے جو موقف لیا نا، وہ میں نے خود جا کے لیا، تو وہ موقف ایسا تھا جیسے بچے سامنے سے کوئی ٹافی اٹھا کے آئس کریم اٹھا کے کھا لے، باپ باپ دیکھ رہے، بچہ کہ میں نے نہیں کھائی. یعنی کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں ہوں، یعنی کہ کہا کہ مجھ پہ الزام لگے، حالانکہ گھر کے اندر جو ان کے مشاہدات تھے، تمام چیزیں تھیں اور جو ثبوت مجھے بھی نظر آئے. اور پھر مجھے ایک ویڈیو بھی ملی جو کہ آپ کی انڈیا سے تھے، ان کا ایک مشہور مناظرہ تھا قرآن کے اوپر، کہ قرآن آسمانی کتاب ہے. تو اس مناظرے کے قواعد کی جو ویڈیو اپنا آڈیو ہے وہ مجھے ملی، جو آواز شناخت کر سکتا ہوں میں. تو میں نے وہ ان کے استاد کو بھی دکھائی، اس کی تصدیق بھی ہوئی.
لیکن اب وہ 2-3 بار ہمارے خاندان کے لوگوں سے ملاقات ہوئی تو وہ اپنا توبہ پہ آمادہ ہیں اور بلکہ گناہوں پہ نادم بھی ہیں، سب چیزیں ہیں، لیکن ہمارے ساتھ مسئلہ ہے کہ ہمارے مدارس میں سے کوئی وہاں پر ان کا موقف لینے کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق بھائی کا وہ اپنا دارالعلوم سے تھا، درس نظامی سے فارغ تھے، اور تمام چیزیں ہیں کہ وہ آپ جانتے ہیں مجبوریاں آ جاتی ہیں کہ وہ نام آ جائے کہ دارالعلوم کے لوگ ان کی بعید کی مدد کر رہے ہیں تو وہ بڑا معاملہ ہو جاتا ہے۔ جی تو اگر ممکن ہو سکے میں آپ کو ای میل کروں، میں تفصیل سے اگر بات کر لوں میں۔ ہاں ضرور، آپ مجھے ای میل کیجیے گا، اگر میری طرف سے جی کوئی مدد ہو سکتی تو ہوگی تو میں ہاں، وہ اب معاملہ یہ ہے کہ میں صرف 1 منٹ لوں گا کہ وراثت کا یہ معاملہ ہے، اس میں دیکھا جاتا ہے کہ اپنا اللہ بھلا کرے۔ ایک سیکنڈ ذرا شور اس کی io har tagit halvtimme ska här. Halvtimme. Jag har tagit det. سوری میں ٹیکسی ڈرائیور ہوں تو ڈسٹرب کر رہا تھا۔ تو وراثت کا معاملہ یہ ہے کہ ارتداد سے اگر پہلے والد کا انتقال ہو جائے، ہمیں بتایا گیا ہے تو وراثت میں حصے دار ہے، ارتداد کے بعد اگر انتقال ہوا ہے تو نہیں ہے۔ تو وراثت میں کچھ بھائی ہیں کہ جو نہیں چاہتے کہ ان کے ورثہ کو کچھ مالی مدد ہو جائے۔ اب ظاہر ہے کہ ہم لوگوں نے باقی بھائیوں نے یہ طے کیا ہے کہ اگر بھائی کا حصہ نہیں ملتا صلہ رحمی کے تحت ان کے بچوں کو ہم لوگ کچھ اپنی طرف سے ہدیہ کر دیں۔ ٹھیک تو کچھ اس طرح کے معاملات ہیں، اور بہت پاکستان کے اندر کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میں جب بھی پاکستان جاتا ہوں اس معاملے میں 2 قدم اٹھاتا ہوں، باقی وہیں کے وہیں رہتا ہے۔ تو آپ سے انتہائی عاجزانہ گزارش ہے، میں آپ کو ای میل کروں گا اور مجھے کچھ ٹائم دے دیجیے گا۔ بہتر ہے، آپ مجھے ای میل کیجیے گا اور ای میل میں اپنا واٹس ایپ نمبر بھی لکھ دیجیے گا، تو میں جی انشاءاللہ جی آپ سے رابطہ کر لوں گا۔ میرا ای جزاک میل جو اللہ۔ ہے وہ چل رہا ہے اس وقت اسکرین پر، آپ وہاں سے لے جی سکتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ چلیں، اللہ تعالیٰ جزاک برکت۔ اللہ۔ اوکے، السلام علیکم۔ السلام۔